بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ دوستوں کو 2 دن کا ویٹ کروایا۔ دوستوں، ایک تو محرم کی وجہ سے میں کوئی بھی ناول اپلوڈ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور دوسرا میں اس دفعہ آپ لوگوں کے لیے کچھ الگ ہی ناول لے کے آنا چاہتی تھی، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا ہے، اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں نے میرے ناول ہم سفر کے سیزن 4 کو اتنی زیادہ پذیرائی بخشی، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، آپ نے میرے ناول کو اتنا پسند کیا۔ اسی طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں دوستوں، میرے ناولز کو لائک کرتے رہیں، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ایک قدم بڑھا کر سیڑھی پر رکھا تھا، قدم بری طرح لڑکھڑایا تھا ذہان حیات ملک کا۔ اب جسم بھی کانپ رہا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور رگوں میں موجود خون گردش کرنے کی بجائے منجمد ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے درگاہ کا آتا تھا، جس کا صحن وسیع و عریض تھا۔ ایک سائیڈ پر بنی مسجد اور دوسری سائیڈ پر بنی چند قبریں، اور اس سائیڈ پر ان قبروں کے تھوڑا آگے ایک اور کسی اللہ والے نیک بندے کی قبر تھی۔ وہ شاید اس دربار کے گدی نشین کی قبر تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا اس قبر تک آیا تھا۔ قریب ہی کوئی بندہ بشر حالت وجد میں زور و شور سے اللہ اللہ کرتے، گردن دائیں سے بائیں ہلاتے اپنے وجد کی منزل میں کھویا ہوا تھا۔ اذہان حیات ملک کیا لینے آیا ہے یہاں؟ اسے اپنے قریب پسینے سے شرابور کھڑے دیکھ اس بندہ خدا نے آنکھیں کھولی تھی اور بڑے کرخت لہجے میں گویا ہوا تھا، زارا درید۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، کانپتے جسم سے کانپتے لفظ منہ سے نکال رہا تھا، حلق سوکھے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ جا، چلا جا یہاں سے، عشق آتش سے مل کر خود کو خاکی تو کر، الست بن پھر مست، وجدان کی روح کو تو جان، وجد کو تو پہچان۔ میں نے اسے یہاں دیکھا، وہ کانپتے ہاتھوں سے آگے کی طرف بنے مزار کے احاطے کی طرف، عورتوں کے لیے بنائے گئے برانڈے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا، تو جانتا ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ زارا درید، پاک روح ہے، تیری طرح غلاظت کا ڈھیر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے پھر سے کرخت لہجے میں گویا ہوئے تھے، میں بدل لوں، اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ ہاں، کس خوش فہمی میں ہے تو ذہان حیات ملک؟ بندہ خدا استہزائیہ ہنسی ہنستے پھر سے اپنے وجد میں گم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اذہان حیات ملک کچھ کہتا، سفید آنچل میں لپٹا نازک وجود اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ خوشبو اس نے اپنے آس پاس محسوس کی تھی۔ ہاں، یہ وہی خوشبو تو تھی جس کو سونگھنے اور محسوس کرنے کے بعد اذہان حیات ملک نے ہر خوشبو کے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں، بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتا اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے موجود تھا۔ اندر موجود چند لوگ اس ولی اللہ کی زری کے پاس بیٹھے اونچی آواز میں پکار رہے تھے، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ وہ آوازیں اس کے جسم و روح کو تار تار کر رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ وہیں نڈال ہو کر گرا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہوتا۔ اسی مہربان سفید آنچل نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذہان حیات ملک کے سوکھے سفید لب تھر تھرائے تھے، زارا اور بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ من عاجزم اذہان حیات ملک، اندھیروں سے روشنیوں کے سفر کا پہلا قدم مبارک، اس سفید آنچل والے نازک وجود نے ہلکی سی مسکان لیے کہا تھا، اور پھر اس کے دل کے مقام پر اللہ لکھ کر مہر ثبت کی تھی۔ اور اس بار بھی اذہان حیات ملک اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بے گانہ ہوا تھا۔ دل پہ حیرت نے عجب رنگ جما رکھا ہے، ایک الجھی ہوئی تصویر بنا رکھا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے، کھیل کیا تم نے ازل سے یہ رچا رکھا ہے۔ روح کو جسم کے پنجرے کا بنا کر قیدی، پھر موت کا پہرا بھی بنا رکھا ہے۔ ایک تدبیر کے پنچھی کو اڑانے کے لیے تم نے دام تقدیر بھی ہر سمت بچھا رکھا ہے، کر کے آزمائش کونین کی برسوں تم نے ختم کرنے کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لامکانی کا بہرحال ہے دعویٰ بھی تمہیں، انجمن قرب کا بھی پیغام سنا رکھا ہے۔ یہ برائی وہ بھلائی، یہ جہنم وہ بہشت، اس الٹ پھیر میں فرماؤ تو کیا رکھا ہے۔ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے۔
کین یو ڈسکرائب محبت ان ون ورڈ؟ مائدہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، نو آئی کانٹ۔ زارا درید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، او ریلی یو ڈونٹ، بٹ مجھے تو لگا تھا کہ تم اچھے سے ڈسکرائب کرو اس فنامنے کو، مائدہ نے لفظ کھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زارا نے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نا، اور تمہارا دوگلا فلسفہ، اس نے استہزائیہ ہنستے ہوئے اس پر چوٹ کی تھی۔ میں نے اپنا فلسفہ زبردستی تم پر مسلط نہیں کیا، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں خود تک ہی رکھتی ہوں اور خود پر ہی مسلط کرتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے زارا درید اور مائدہ شمس ہر پوائنٹ پر متفق ہوں، اس نے بلو فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ سچی زارا، کاش تم 10 سال کی بچی ہوتی تو میں تمہارے فلسفے کو تمہارا بچپنا سمجھتی، مگر جدید دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اپنی سوچ اور فلسفے کو بدلو، تم اکیلی نہیں ہو، 2 زندگیاں جڑی ہیں تمہارے ساتھ۔ حقیقت تمہارے اس نام نہاد فلسفے سے برعکس ہے، اکیلے کہاں تک چلو گی؟ مائدہ نے اس کی بلو آئیز میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ میرے نزدیک محبت بس میری بہنیں اور تم ہو۔ زارا درید کی محبت امل درید، علیحہ درید اور مائدہ شمس ہے۔ اگر تم اس وضاحت کو کسی نام نہاد فلسفے کا نام دیتی ہو تو تم مجھے اس ٹائم اس نومولود بچے کی طرح لگتی ہو، جس کے ہاتھ میں محبت کا چھنکنا دے کر کہا جاتا ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو حرکت دے کر اپنی مرضی کی دھن سنو۔ اس بات سے انجان کہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ تکلیف میں آئیں گے، اور وہ وائبز، وہ دھنیں کس کی سماعتوں پر گراں گزریں گی، بالکل تمہاری اس جدید دور کی سو کالڈ محبت کی وائبز کی طرح۔ زارا نے بھی اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی بلیک آئیز میں بغیر پلک چپکتے کہا تھا۔ ہاں تو زارا درید محبت میں آنے والی تکلیفوں سے ڈرتی ہے، اس نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں غلط، زارا درید اپنوں کی تکلیف سے ڈرتی ہے، اس نے سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ انتظار رہے گا مجھے اس وقت کا جب تمہارے جسم کے ہر حصے کو یہ تکلیف میٹھا درد بن کر راس آئے گی۔ وہ اب اس کے چہرے کو غور سے کنکھالتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم اپنے وجدان سے کب باہر نکلو گی؟ وہ اب اسے فائل کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تب جب تمہیں بھی محبت ہوگی، تم بھی تڑپو گی ویسے ہی جیسے میں ماہر کے لیے تڑپتی ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ محبت میں ملن کتنا ضروری ہے، اور تب تک میں اور ماہر انتظار کر سکتے ہیں۔ بلیو می، مائدہ نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے فائل کھولی، میں تمہارے کسی غلط فعل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگر تمہارے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ تمہاری ماہر سے شادی ہو تو میں تمہارے ماہر کی طرف بڑھتے ہر قدم کی تباہی کا باعث بنوں گی۔ اب کہ وہ غصے سے گھررائی تھی، تم مجھے ماہر کی عجلہ روسی میں خود بٹھا کر آؤ گی، اس نے بھی ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ مائدہ تم، ہیلو ڈاکٹر سبحان۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، مائدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھیکی مسکراہٹ پاس کرتے روکا تھا۔ علیحہ کی فائل میں پڑھ چکی ہوں، کیا ہم کل آ سکتے ہیں؟ یس شیور، اوکے بائے کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل لے کر چلیں گے، مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلے گا اس کا بخار کیوں کم نہیں ہو رہا۔ مائدہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے منع کیا تھا اسے میچ کھیلنے سے، مگر وہ، زارا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زارا، پریشان مت ہوا کرو، اس کا بھی پورا حق ہے نارمل بچوں کی طرح رہنے کا۔ کل چیک اپ کے بعد اصل وجہ سامنے آ جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی تھی۔ زارا درید لڑتی، آرگیو کرتی اور مسکراتی اچھی لگتی ہے، اور ان رنگوں سے سجی زارا درید کو دیکھ کر مائدہ شمس جینا سیکھتی ہے۔ وہ اسے الگ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں علیحہ اور امل سے مل لوں پھر نکلوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے سنان، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے کوشش کر رہی تھی، دیکھو امل، زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے پیرنٹس نے نہیں، اور ویسے بھی وہ ایبروڈ ہوتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ میں کسی بھی زبردستی کے رشتے میں بننے سے پہلے تم سے شادی کر کے ان کو منا لوں گا، اس نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس ٹائم شہر کے مشہور ترین 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ زارا کی شرط ہی یہی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر لے کر آؤ، اس کے علاوہ وہ کسی صورت نہیں مانے گی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا چھپ کر نکاح کر لو مجھ سے یا مجھے بھول جاؤ، چوائس از یورز، سنان غصے سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اور کار کی کیز اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ سنان میری بات تو سنو، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، جانتی تھی کہ غصے میں وہ اب جو کہہ کر گیا ہے وہی کرے گا۔ خیریت انکل، آج بہت دیر کر دی آپ نے؟ زارا نے رکشے میں بیٹھتے ہوئے انکل سے پوچھا تھا۔ بس بیٹا، سواری مل گئی تھی، اسی چکر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ علیحہ بیٹا کیسی ہے؟ انہوں نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، اور اگر مزید ایک اور دن بھی میری چاکلیٹ اور سیخ کباب بن رہے تو آپ کو میری طرف سے ایڈوانس میں دعوت ہے۔
زارا درید کی تدفین کی بریانی کھانے کی علیہ درید نے ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے زارا کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ آج تو علیہ بیٹا بہت غصے میں ہے، انکل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں دکھ نہیں ہوگا اگر میں مر گئی تو؟ زارا نے حیرانگی سے علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، میرے مرنے کا دکھ دیکھنے سے پہلے بہتر ہے تم مر جاؤ۔ علیہ نے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ زارا نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا، ایسے جیسے ابھی اسی پل وہ اس سے دور جا رہی ہے۔ امپاسبل، علیہ نے اس کی آغوش میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وومٹ فیل ہو رہی ہے زارو مجھے، علیہ نے اس کی آغوش سے نکلتے ایک دم رکشے کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی الٹی کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، اس کے بازو میں گولی لگی تھی اور اس کے بازو سے نکلتے خون کے چھینٹے زارا کے منہ پر پڑے تھے۔ علیہ درید، زارا کا جسم کانپ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ زارو، وہ جب تکلیف میں ہوتی تو وہ اسے زارو ہی بلاتی تھی۔ میری جان، زارا نے شدت سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ شٹ، بچ کر نہ نکلے، اس کی لاش میرے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ زارا نے رکشے کا دروازہ کھول کر اس میں سے باہر جھانکا تھا۔ اس کے رکشے کے بالکل پاس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ 5 فٹ 9 انچ قد، ماتھے پر بکھرے بال، نیند سے بھری لال آنکھیں اور چہرے پر بے فکری۔ زارا کا خون کھول اٹھا تھا۔ زارا بیٹا، یہ وقت الجھنے کا نہیں ہے، نیچے مت اترو، لگ جائے گی۔ انکل نے اسے نیچے اترتے دیکھا تو علیہ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو بے ہوش ہوئی رکشے کی سیٹ پر جھول رہی تھی۔ انکل، آپ علیہ کو ہاسپٹل لے کر جائیں، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ، کہتے اس نے اپنے قدم رکشے کے بالکل پاس کھڑے شخص کی طرف بڑھائے تھے، جو سامنے زمین پر پڑے شخص پر فائر کر رہا تھا، جبکہ وہ تو شاید اس کی ایک گولی پر ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں، زارا نے تھپڑ مار کر اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ذہان حیات ملک اپنے سامنے موجود نازک سی لڑکی کو دیکھ کر دھاڑا تھا، جس کا سفید دوپٹہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی گرجدار آواز نے ایک لمحے کے لیے زارا بھی کانپی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی ہمت اکٹھی کر کے بولی، ہاؤ ڈیئر یو ٹو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علیہ پر فائر کرنے کی؟ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ ڈبل آواز میں داڑھی تھی، بلو آئیز ابل کر باہر آئی تھی غصے سے، اور گھنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے گیلی اٹھتی جھکتی الگ غضب ڈھا رہی تھیں۔ وہ مبہوت ہوا، اس کی آنکھوں کو ہی نظروں کے حصار میں لیے فنا ہو رہا تھا، باقی چہرے کے خد و خال تو بہت بعد کی بات تھی۔ آنسو اس لڑکی کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ او بی بی، بند کرو یہ ڈرامہ۔ اس کا کارندہ آگے بڑھا تھا کہ ذہان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس پیچھے جانے کا کہا تھا۔ وہ اس کے کانپتے وجود اور اس کے لڑکھڑاتے کانفیڈنٹ کا سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اب مزہ لے رہا تھا۔ وہ ہی کیوں تکلیف برداشت کرے؟ کہتے ہی زارا میں اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کے دونوں بازوؤں پر فائر کیا اور گن اس کے سینے پر ماری۔ میری سانسوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ڈبل تکلیف سہنے کا حقدار ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یہاں اتنے فائر کروں گی کہ دنیا سے بلٹس ہی ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہتے ہوئے بہتے آنسوؤں سے مڑی تھی۔ اذہان حیات ملک کا دل چاہا تھا اس لڑکی کی گردن دبوچ لے۔ اس کے لیے یہ احساس ہی ندامت کے لیے کافی تھا کہ اس کے آدمیوں کے سامنے ایک نازک سی لڑکی اس کے غرور کو ڈگمگا گئی ہے، اور اذہان حیات ملک کی عزت کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر بجائے درد کے غصے اور بدلے کے تاثرات تھے۔ زارا بیٹھو بیٹا، علیہ کو ایمرجنسی میں چھوڑ آیا ہوں، تم چلو ساتھ، انکل نے اس کے پاس رکشہ کھڑا کرتے کہا تھا، اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے، اذہان حیات ملک نے دھاڑتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا تھا، اور اپنے بازوؤں کی تکلیف کو برداشت کرتے گاڑی میں بیٹھا۔ عمل ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے بہت ہی خاص کلائنٹ ہیں کبیر ملک صاحب، ان کا بیٹا شو روم آئے گا اپنے لیے گاڑی دیکھنے، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ہم۔ وہ اپنی جاب پر تھی جب اسے اس کے باس کی طرف سے حکم جاری ہوا تھا، مگر ماہر بھائی مجھے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے، اور آج زارا نے علیہ کو ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہے۔ وہ پریشان لہجے میں اپنی حالت بتا رہی تھی۔ مائدہ سے بات ہوئی ہے میری، وہ ان دونوں کے پاس پہنچ رہی ہے، راستے میں ہی ہے، تم پریشان نہ ہو، روٹین چیک اپ ہے، انشاءاللہ شی ول بی فائن سون۔ مجھے اگر نئی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے نہ جانا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، اور تمہارے علاوہ یہ ذمہ داری کوئی اچھے سے نبھا نہیں سکتا، ماہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ آفس سے قدم باہر بڑھا دیے تھے۔ کب تک آئیں گے کلائنٹ؟ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جسٹ ان 20 منٹس میں بھی، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اوکے، میں بس 30 منٹ تک انتظار کروں گی، اگر وہ نہ آئے تو میں چلی جاؤں گی۔
اس نے ماہر کو بتایا تھا۔ اوکے شور اینڈ بیسٹ آف لک۔ سنا ہے ارحان کبیر ملک کو کوئی چیز مشکل سے ہی پسند آتی ہے اور وہ تمہیں ٹف ٹائم دینے والا ہے، میں بھی 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر ٹھیک ہے، آئی پرومس یو، وہ اس 10 منٹ کے اندر گاڑی لے جائے گا یہاں سے۔ عمل درید چیلنجز کو ون کرنا جانتی ہے، اس نے کہتے ہی ماہر کو وکٹری کا اشارہ کیا تھا اور شو روم کے اوپر والے پورشن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سنو، رکشے والے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس غریب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں، اذہان نے اپنے ایک بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو رکشے پر اندھا دھند فائر کر رہا تھا۔ بیٹا نیچے ہو کر بیٹھو، سر نیچے کر لو اپنا، نہیں تو دماغ میں گولی لگ جائے گی۔ انکل نے رکشے کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت الجھو ان سے، یہ سیاستدان لوگ ہیں اور بہت خطرناک ہیں، ان کے لیے کسی کی جان لینا یا دینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علیحہ سے ان کی کیا دشمنی، انہوں نے اسے بلٹ کیوں ماری؟ وہ روتے ہوئے خود کو بچاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ علیحہ کو بلٹ انجانے میں لگی ہے، مگر تم نے جو ملک کے مشہور سیاستدان حیات ملک کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے وہ انجانے میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے، 2 بلٹس رکشے کے ٹائرز کو لگی تھی اور وہ ڈگمگایا تھا۔ ایک گاڑی رکشے کے بالکل پیچھے اور ایک گاڑی رکشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ زارا کا رنگ زرد ہوا تھا اس سچویشن کو دیکھ کر۔ اگلے ہی لمحے اذہان گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ زارا نے کانپتے جسم کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جس کے دونوں بازوؤں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق موجود نہیں تھی۔ اس نے رکشے کا دروازہ کھولا تو وہ بالکل زارا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی زارا نے اپنے کانپتے وجود کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ اذہان کا زوردار کہکا گونجا تھا، اتنا جاندار کہکا تھا کہ زارا کے جسم نے پل بھر میں ڈر کر جھٹکا کھایا تھا کہ جیسے اس پہ کسی نے آسمانی بجلی گرا دی تھی۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، ہمیں جانے دو، اس کی بہن زندگی اور موت، اس کو دفع کرو یہاں سے۔ ابھی انکل کے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ اذہان دھاڑا تھا، اسے کسی کی مداخلت پسند ہی کب تھی۔ اوہ ہو، چیونٹی کو ڈر لگ رہا ہے، اس نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کیسے جانے دوں، تمہیں پتہ ہے بگی بلی پلس شیرنی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں چیونٹی، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھے مار لو، مجھے بلٹس مار لو، مگر پلیز مجھے جانے دو، مجھے دیکھے بغیر وہ مر جائے گی اور میرا اس کے ساتھ جانا ضروری ہے، پلیز ایک او شٹ اپ، یہ میلو ڈرامہ ختم کرو، اگر وہ بچ بھی گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس گز بھر کی بچی کی وجہ سے تم نے مجھے میری اپنی گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اب اس کا منہ دبوچتے ہوئے ایک رخت لہجے میں بولا تھا، ڈالو اسے گاڑی میں، اور تو بڈھے سن، آج جو کچھ بھی ہوا اس کی بھنک کسی کو لگی تو یاد رکھنا، تجھ سمیت تیرے پورے گھر کو بھسم کر دوں گا، چل نکل اب۔ وہ رکشے والے انکل کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے زارا کی طرف ہوا تھا اور ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور گاڑی میں پٹکا دیا۔ آج رات تمہیں اندازہ ہوگا کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، اور تم تو ویسے بھی میرے 1 گھنٹے کی مار ہو ڈیر شیرنی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں اور اس سے وہ دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دو، یہ جو زخم تم نے دیے ہیں ان کو کون بھرے گا؟ آف کورس تم اپنے دل نشین لبوں سے کہتے، اس نے پھر سے جاندار کہکا لگایا، ویسے ابھی نشانہ بڑا کچا ہے تمہارا، دونوں گولیاں میرے بازوؤں کو ذرا سا ٹچ کر کے نکل گئیں، اور دیکھو میں تمہارے سامنے تمہارے زخم لیے بیٹھا ہوں، ویسے تم میرے ہاتھوں سے نہیں نکلو گی، تمہاری طرح میرا نشانہ کچا نہیں ہے۔ اس نے آنکھ ونک کی تھی اور کہتے ہی اذہان نے اس کا دوپٹہ جو اس کے کاندھے پر ڈھلک چکا تھا اتار کر گاڑی کے شیشے سے باہر پھینکا تھا۔ میرا دوپٹہ پلیز مت کرو ایسے۔ زارا نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے۔ جن کہکا لگاتے ہوئے اس نے اس کے لمبے سلکی بالوں میں لگا کیچر بھی اتار کر باہر پھینکا اور اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کی کمر کو ڈھانپ گئے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ فارم ہاؤس چلو اور ڈاکٹر کو بھی وہاں بلا لو۔ وہ ڈرائیور کو حکم دیتا اس کی کمر کے پیچھے شہادت کی انگلی سے ویوز بنا رہا تھا اور زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے، بھرپور ماجرا ہوں، حوالہ نہیں ہوں میں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اب اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ زارا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کبھی کسی نامحرم نے بال تک نہیں دیکھا تھا، وہ آج ایک نامحرم کی پناہوں میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔
یا اللہ علیہ ٹھیک ہو، اس کے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اذان کے ہاتھ پر۔ اپنے ہاتھ پر اس کے آنسو گرتے دیکھ کر اس نے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انٹرسٹنگ، اسپیچ لیس۔ تمہیں پتہ ہے آنسوؤں کو صرف تمہاری ان آنکھوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب یہ تمہاری گیلی لمبی گھنی پلکیں اٹھ کر گرتی ہیں تو واللہ کیا مرداتی ہیں۔ اس نے اپنی انگلی اس کی گیلی پلکوں پر گھمائی تھی اور پھر تھوڑا سا آگے جھک کر اس کی پلکوں کے قریب لب لے کر آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور اذان ہاتھ ملک نے اپنے اس غیر ارادی فعل پر اپنے سر کو دائیں سے بائیں نفی میں جنبش دی تھی اور جھٹکے سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر خود سے پرے دھکیلا تھا۔ وہ لہرا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ بغیر اسے کچھ کہے ساتھ لیے وہ گاڑی سے اترا تھا۔ ساحرہ زیر لب بڑبڑاتے اس نے فارم ہاؤس کی انٹرس میں قدم بڑھا دیے تھے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی لازمی بتائیے گا دوستو۔ بہت سے ریڈرز شکایت کر رہے تھے کہ اب ہم اتنا لمبا ویٹ نہیں کر سکتے، تو آپ سب کی نظر، آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ کوشش ہے کچھ الگ آپ تک پہنچانے کی۔ خون بہا کے سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ من آجزم کی پسندیدگی کتنی ہے، کون کون اس سفر میں ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لائکس اور کمنٹس بتائیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو، شکریہ۔